الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ ترجمہ: اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ماشاء اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ کے نام سے 8واں جز 8واں پارہ قرآن کا شروع کر رہے ہیں، اور آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جو نشانیاں مانگ رہے ہیں، اگر ہم ان کی فرمائش کے موافق بلکہ اس سے بڑھ کر بھی نشانیاں ان کو دکھا دیں، اور فرض کیجئے آسمان سے فرشتے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں، اور تمام امتیں جو گزر چکی ہیں دوبارہ زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑی کی جائیں، تب بھی سوء استعداد اور طعنت و عناد کی وجہ سے یہ بے حس اور کٹھور دل لوگ حق ماننے والے نہیں۔ ان کا مرض دلوں کا مرض ہے، ان کا مرض جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے، ان کا مرض جو ہے وہ جھوٹی انا اور ان کا کبر ہے، اور یہ مرض ہونے کی وجہ سے تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن جو اللہ چاہے تو زبردستی منوا سکتا ہے، لیکن ایسا چاہنا اس کی حکمت اور تکوینی نظام کے خلاف ہے، جس کو ان میں سے اکثر لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ اور جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ یہ لوگ جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر ہم کو نشانیاں دکھائی جائیں، لیکن یہ بات ان کی صرف زبانوں پر ہے اور ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر ہو چکی ہے ان کی اپنی ہٹ دھرمی اور ان کے مسلسل شرک اور مسلسل انکار کی وجہ سے۔ لہٰذا اب یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہم کو حق پہچاننے والا اور فوراً حق کی تصدیق کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔